بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، ان پاکیزہ گھڑیوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی سمجھ اور اللہ پاک کی ذات و صفات جس شان کے ساتھ موجود ہیں ان کو اپنی استعداد کے مطابق جان لینا، یہ بھی ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ جمعے کا دن یہ اللہ پاک نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اہل ایمان اکٹھے آئیں اور نماز بھی ادا کریں اور خطبے کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو بھی سنیں اور اپنے من میں تن میں رچانے کی کوشش کریں۔ تو آج جو میں نے ایک دو حدیثیں آپ کے لیے منتخب کر کے لائی ہیں، زیادہ وقت ہوتا نہیں جمعہ المبارک میں، آج کل ویسے بھی دن چھوٹے ہیں، تو آج کا جو یہ یوں سمجھ لیں کہ تحفہ ہے میں آپ کو پیش اور یہ جو دو چار حدیثیں پیش کرنے لگا ہوں ان کا تعلق عمل سے بھی ہے، عقیدے سے بھی ہے۔ عقیدے کے بغیر کوئی عمل متحقق نہیں ہے، لہذا آج جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں یہ دعا کے بارے میں، دعا کے بارے میں۔ تو دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، پکارنا، اس کو عربی زبان میں کسی کو بلانا، اس کو عربی زبان میں دعوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے بلاؤ، انویٹیشن، اس کو دعوت کہتے ہیں عربی زبان میں، اور دعوت دینے والے کو داعی کہتے ہیں۔ جو کسی کو بلاتا ہے اس کو داعی کہتے ہیں، اور جسے بلایا گیا ہوتا ہے اس کو مدعو کہتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پرانے لوگ مدعو تھے، دعوت تھے۔ تو اللہ کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ مانگنے والے کو، بلانے والے کو، پکارنے والے کو داعی کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھ سے کوئی داعی، مانگنے والا مجھے پکار رہا ہوتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو اجیبو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی دعوت کو رد نہیں کرتا بلکہ میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اب اس سے جو عقیدے کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ حدیث سے آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء، جب کوئی تم میں سے دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ جب بھی آپ دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ فَأَعْطِنِي، ایسا نہ کہے اللہ سے دعا میں، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، یہ نہیں کہنا۔ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہنا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں دے دیں، بلکہ اس یقین سے مانگو کہ اللہ سے کہو اللہ سانو دیو، ہمیں دیں۔ تو جب آپ یقین سے مانگیں گے
تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ جو مجھ سے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو رد نہیں کرتا، یعنی میں دعا پر اجابت دعا کر دیتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اور میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کہ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، بے شک اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ایسا نہ بولو کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے دیں اور اگر نہیں چاہتے تو نہ دیں۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے تو پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کو پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ سے جب آپ نے مانگنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یقین کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا سے مانگو تو خدا عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ عمل ہے، وہ مانگنا ہے۔ تو فرمایا جب مانگو تو اس شان سے مانگو کہ آپ اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائیں کہ پروردگار تیرا کام ہی دینا ہے، شکرانے تو ہے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اس طرح مانگو، تھوڑی مرضی ہے تو سانو دیو، مرضی نہیں تو نہ دیو، نہیں، بلکہ تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، تم مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اس کے بعد اسی سے ملتے جلتی حدیث اور ہے، اس کو بھی سماعت کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے، فلا یقل، تو ایسا نہ کہے، کیسا نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو میری مغفرت فرما اگر تو چاہتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ کیونکہ نبیوں نے دعائیں مانگی، انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی تو چاہتا ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی چاہت تو اس کی چاہت ہے، اس وقت تو نے اپنی چاہت اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ کیا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے در پہ کھڑا ہوں، تو مجھے مغفرت عطا فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ تو یہ نہ کہو اگر تو چاہے تو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کوئی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اور اس کام کو کہتے ہیں انشاءاللہ کے ساتھ کام کا ذکر کرنا۔ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امتحان دیا ہے تو آپ کہیں گے دیا ہے، تو وہ پوچھے کہ پاس ہو جاؤ گے یا پھر، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اللہ نے چاہا تو میں پاس ہو جاؤں۔ یہ موقع اللہ کی چاہت کا ذکر کرنا انشاءاللہ کے ساتھ۔ لیکن اگر تم امتحان کر کے اب اللہ سے یہ کہتے ہو اللہ مجھے کامیاب کر دے، تو یہاں یہ نہیں کہنا تو چاہے تو مجھے کامیاب کر دے، نہیں، مانگنے کے وقت میں تم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے، اور جب لوگ تجھ سے پوچھیں تو کہے کہ اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ہے۔ اب مغفرت کے کیا مطلب ہے؟ forgiveness. When you ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you, this is not a common and a simple supplication. This is not a normal call to Allah subhanahu wa ta'ala, but this is what we all need and seek from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala to grant us forgiveness for all of our sinful actions. ہمارے جتنے بھی گناہ والے کام ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں ابھی؟ یہ ایسے ہمارے گلے میں پڑے رہے یا خدا ہمیں معاف کرے؟ بولو بولنا معافی چاہتے ہو کہ نہیں؟ بولنے کیوں؟ اللہ سے معافی چاہتے ہیں ہم سے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ بتاؤ جس آدمی کو معافی مل جائے اس سے بڑا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خوش بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کامیاب بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو یہ خبر مل جائے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔
بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا فلا یقل، قطعاً ایسا نہ کہے وہ آدمی کیا اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت کر دے. نہیں، بلکہ تو نے کہنا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، میں آیا تیرے در پہ ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن لیعزم المسئلۃ، فرماتے ہیں کہ اور کامل عزم کے ساتھ سوال کرے اللہ کی بارگاہ میں. یعنی جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے لگو تو پوری انٹینشن بناؤ، پورا دل لگا کے خدا سے مانگو. اور فرمایا وَلْيُعَزِّمْ الرَّغْبَةَ، اور فرمایا کہ کامل رغبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہ اللہ کے حضور دعا مانگے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا سے جب مانگو تو اندر کیا ارادہ ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں اس کو اللہ کی طرف اس طرح پہنچاؤ کہ تمہارا دل اور تمہاری زبان یہ دونوں اکٹھے ہوں. تم ایسے دعا نہ مانگ رہے جیسے نمازی امام کے ساتھ دعا مانگ رہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے ہاتھ اٹھا کے پوری دنیا کے سارے چکر کاٹ کے واپس آ جاتے ہیں. یہ عزم والی دعا نہیں ہے، یہ ارادے والی دعا نہیں، یہ تو تھوڑی عادت ہے ہاتھ چکنا. لیکن جس آدمی نے دل سے ہاتھ اٹھائے کہ اب میں یہ ہاتھ روایت کے طور پر نہیں اٹھا رہا، مانگنے کے لیے اٹھا رہا، تو خدا اس کی مانگ پوری کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے ارادے کو مضبوط رکھے. اور فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ کتنا حکم آیا کہ اللہ سے مانگو، پورا ارادہ کر کے مانگو، دل میں یہ بٹھا کے مانگو کہ میں مانگوں گا اور وہ عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی جو دعا ہے اس کو قبول کر دے، یا جو وہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو قبول کر دے، تو اللہ پر ایسا کرنا کوئی دشوار بات نہیں ہے. اللہ اگر اس کی بات پوری کر لیتا ہے تو یہ اللہ پر کوئی دشوار بات نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک وہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ قادر علی الاطلاق ہے، مطلقاً قادر ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں دعا جب مانگے تو پوری توجہ کے ساتھ مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہماری بات سنتا ہے اور سن کر اس کی اجابت فرماتا ہے. اجابت کا مطلب when you ask someone and he replies you back, this is called اجابت. جب آپ کسی سے مانگے اور وہ آپ کی بات پوری کر دے اس کو اجابت کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا، ہم دیکھیں اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ انک مجیب الدعوات. اللہ کون ہے؟ وہ مجیب الدعوات ہے، اللہ کی شان ہے. This is one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mujib. How we define this Al-Mujib? Al-Mujib means the one who fulfills your desires and accepts your prayers. That is called Al-Mujib. اور Al-Mujib کس چیز کے مجیب ہے؟ وہ الدعوات، مجیب الدعوات. وہ دعوات جمع ہے دعوت کی، اور دعوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پکارنا، مانگنا. لہذا فرمایا ایک نہیں، تم جتنا بھی مانگو خدا تمہیں دے گا، اور اس کے در کرم سے خالی نہیں لوٹائے جاؤ گے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. اچھا، ایک آخری بس حدیث سننے وقت ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی دعا مانگتے وقت قطعاً یہ نہ کہے، کیا نہ کہے؟ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ میری مغفرت فرما اگر تو چاہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہے. دیکھو حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. یعنی کوئی اللہ سے معافی مانگے، کوئی ساتھ میں کہے تو چاہے تو معاف کر دے. کوئی اللہ سے بیٹا مانگے، اللہ مجھے بیٹا دے تو کہے کہ اگر تو چاہے تو بیٹا دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے بیٹا مانگا
تو یہ نہیں کہا اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے، کہا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ تہاڈی مرضی ہے تو دیو، نہیں کہا میں مانگ رہا ہوں، میں اس وقت مانگ رہا ہوں اور جس سے مانگ رہا ہوں اس کے در کرم پر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوال کرے، جب تم میں سے کوئی مانگے تو فلا یقولن، قطعاً ایسا نہ کہے، کیا نہ کہے، لا یقولن احدکم، ایک بھی تم میں سے ایسی بات نہ کرے، کیا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ان شئت، اگر تو چاہے، اللہم ارحمنی، اللہ تو مجھ پر رحم فرمایا، ان شئت، اگر تو چاہے، نہیں، فرمایا لیعزم فی الدعاء، اس کو چاہیے کہ اپنی دعا کے اندر وہ پورا عزم پیدا کرے، اس کو چاہیے کہ اپنی دعا میں پورا ارادہ پیدا کرے کہ میں مانگ رہا ہوں۔ اور پھر فإن اللہ صانع ما شاء، فرمایا کہ اللہ پاک جو بھی چاہے وہ کر دیتا ہے، بولو اللہ پاک جو بھی چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، ما شاء اللہ کانا، جس کا مطلب ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کہ وما لم یشاء لم یکن، یہ یعنی دوسری حدیث سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا کہ اور اللہ جس چیز کے لیے چاہے کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتی، اللہ جس چیز کے لیے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، اور جب چاہے نہ ہو تو پھر نہیں ہوتی ہے۔ لا مکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، بولو اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ تو مجبور تو ہم لوگ ہیں، بولو غریب ہم لوگ ہیں، مسکین ہم لوگ ہیں، فقیر ہم لوگ ہیں۔ اور میں نے پچھلے مصنوی میں درس میں یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، سارے کے سارے۔ اب اس میں غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، ویسے تو انسانوں کو خطاب ہے، تو اس میں جتنے بھی طبقے آتے ہیں سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اور اللہ ان کو دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب دعا مانگے آپ تو پورے عزم کے ساتھ مانگا کریں، اور جب امام دعا مانگے تو خوبصورتی کے ساتھ آمین ساتھ کہا کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی مانگنے کے لیے بیٹھے۔ بہرحال اللہ پاک یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلانات ہم سب کریں گے، یہ پرسوں انشاءاللہ برمنگھم آسٹن میں، آپ کو پتہ ہی ہے، پرانے لوگ ہیں، آپ جو نئے آئے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یوکے اور یورپ کا سب سے بڑا اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برمنگھم کی سرزمین آسٹن پر انعقاد پذیر ہونے والا ہے۔ اس 17 تاریخ کو یہاں سے باقاعدہ کوچز چلیں گے، احباب یہاں منتظمین موجود ہیں، خلفاء موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، اور ایک دن آپ لوگ اسلام کی عظمت کے لیے اور نبی پاک کی صورت اور سیرت کے احوال جاننے کے لیے، سمجھے بات، حضور کی سیرت اور صورت کے احوال جاننے کے لیے ایک دن آپ لوگ قربانی دیں اور اپنے گھر چھوڑ کر برمنگھم پہنچے، اور وہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی وہ ماحول دیکھ کر۔ الحمدللہ پروگرام ایسا ہوتا ہے جو شریعت کے سائے کے نیچے پوری آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو یہ سال کا ایک پروگرام ہے، اس لیے سب لوگ وقت نکالیں اور اس پروگرام میں ضرور بے ضرور شریک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔